بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ بٹن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین اور معزز ناظرین، کہ اللہ ایک شعر ہے، اس سے اپنے اس درس کا آغاز کرتے ہیں۔ تیری رحمتوں پہ ہے منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت، نہ مجھے سلیقہ التجا نہ مجھے شعور نماز۔ عبادات جتنی بھی ہیں جن کے فضائل ہم پڑھ رہے ہیں، جن میں عبادات نفلی، نماز، فرائض، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، نماز اشراق، چاشت کی نماز، صلاۃ الاوابین، گزرا پیچھے جمعے کے نماز کے فضائل، اسی طرح سنتیں، سنن الراتبہ، ان کے فضائل وغیرہ ان پہ بات ہوئی۔ اب ہم ایک اور عبادت کی ایک اور قسم عبادت کی۔ یہ عبادات جو ہے دراصل اللہ کے قرب کی راہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی قرب کی راہیں ہیں۔ اللہ کی قرابت، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کی رضا، اس کی جستجو، اس رب کو راضی کرنے کے لیے یہ مختلف انداز ہیں، اور اس انداز کے لیے ہر بندہ وہ انداز نہیں اپنا سکتا کہ اپنی طرف سے کوئی انداز گھڑ لے کہ شاید رب اس سے خوش ہو جائے گا۔ اس رب نے اپنے آپ کو راضی کرنے کا ذریعہ اور طریقہ بھی بتایا ہے، جو کہ جس کے لیے اپنے انبیاء کی جماعتوں اور رسولوں کو بھیجا اور انہیں بتایا، رسولوں کو بھیج کر طریقہ اور سلیقہ سمجھایا کیسے رب راضی ہوتا ہے۔ اس لیے عبادات یہ نہیں کہ جیسی مرضی ٹوٹی پھوٹی پڑھ لو، نماز پڑھ لو ٹوٹی پھوٹی، جیسی مرضی ٹوٹی پھوٹی عبادت کر لو قبول ہو جائے گی۔ اس کے شروط ہیں، ارکان ہیں، واجبات ہے، سنن ہیں، ان کا خیال رکھا جائے۔ اس کے باوجود وہ عبادات میں انسان کی نیت، اس کے قصد، اس کے ارادے، اس کے ادا اور اس کی وہ محبت اور اس کی وہ عاجزی، تواضع، عاجزی کے ساتھ جو پیش کرتا ہے رب کے سامنے یہ عبادت کو، اس میں پھر بھی کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں۔ ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، بیت اللہ کی تعمیر، کعبۃ اللہ، جس کی طرف پوری امت اسلامیہ منہ کر کے نماز پڑھتی ہے، جس کا حج عمرے میں طواف کیا جاتا ہے، اس کی تعمیر کتنا بڑا کام ہے، وہ کر رہے ہیں اور ساتھ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا ہے، تو علم رکھنے والا ہے، وتب علینا، اور ہماری توبہ کو قبول کر لے۔ تو توبہ، استغفار، ساتھ نیک عمل، کہ پتہ نہیں کہ خدا کے اندر اس رب کے سامنے پیش کرنے میں کون سی کمیاں کوتاہیاں رہ جائیں گی، تو وہ کمیاں کوتاہیوں کے لیے معذرت، رب سے معافی، رب سے جو ہے وہ توبہ کا سوال اور یہ التجا کہ اللہ قبول کر لے۔ اور حقیقت کے اندر یہ ادائیں، یہ عبادتیں، یہ بندہ جب کسی محبوب کو منانے لگتا ہے جس سے محبت ہو اسے، اور ایسی شدید محبت ہو اور ایسی اس کی جستجو ہو، تو اسے منانے میں بھی مزہ آتا ہے۔ اگر محبوب ہے وہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت رب سے ہوتی ہے۔ کسی مخلوق سے وہ محبت نہیں ہو سکتی جو رب سے ہے، جو اس سے محبت ہے۔ تو پھر وہ انداز جو مخلوق میں کسی شخص سے محبت ہو جائے اور اسے منانے کے لیے بندہ کس حد تک چلا جاتا ہے۔
تو وہ رب تو رب العالمین ہے، وہ تو مخلوق سے کہیں زیادہ جو ہے اس چیز کا مستحق ہے کہ اسے راضی کیا جائے، اور شاندار انداز سے، تواضع و عاجزی سے، محبت کے ساتھ۔ تو کہیں سب کے رب کو منانے کے لیے اس کے سامنے جھکنے کا انداز ہے رکوع کی شکل میں، کہیں سجدے کی شکل میں، کہ انسان کی سب سے معزز چیز اس کا چہرہ ہے، وہ بھی زمین پہ رکھ کے رب کو بندہ راضی کرتا ہے، اور کہیں محبوب کو منانے کے لیے بھوکا پیاسا رہا جاتا ہے اس کے لیے، اور وہ ہے صوم، روزہ، جس میں ہم بھوکے بھی رہتے ہیں، پیاسے بھی رہتے ہیں، فجر سے لے کر اذان فجر سے لے کر مغرب تک سارا دن۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے کچھ چیز ملتی نہیں، اللہ ہماری نیتوں کو، ارادوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کتنا سچا ہے اپنے دعوے کے اندر، اپنی عبادت کے اندر۔ کھرے اور کھوٹے کی پہچان اور یہ معیار عبادات ہیں، اور اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کتنے ایسے نماز پڑھنے والے ان کو نماز میں کوئی اجر ہی نہیں ملتا، لپیٹ کے ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، سنت کے مطابق نہیں، ارکان ادا نہیں کیے، وضو نہیں کیا، نماز پڑھ لی تو نماز قبول ہوگی؟ کہاں قبول ہوگی؟ تو بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے نماز کے اندر۔ تو روزہ بھی ایک عبادت ہے، اور ہر عبادت جو ہے اس کا اجر دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔ یہ جو کنسپٹ ہے، یہ سوچ ہے کہ صرف عبادات کے مقابلے میں صرف جنت اور جہنم ہے، یعنی نہ کی عبادت تو جہنم، عبادت کی تو جنت، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اجر دیتے ہیں عبادات کا، بہت سی عبادتوں کا دنیا میں اجر آخرت سے پہلے ملتا ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ، بر کی جمع ابرار ہے، یعنی جو نیک آدمی ان کے لیے وہ نعمتوں میں ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ شیخ الاسلام شیخ ابن قیم رحمہ اللہ اس تفسیر میں کہتے ہیں ابرار فی نعمتوں سے مراد کہ دنیا کے اندر بھی وہ نعمتوں میں ہے، آخرت میں بھی۔ دنیا کی نعمتیں اطمینان، قلبی سکون، اضطراب نہیں ہے، روح میں پریشانی نہیں ہے، رب کی رضا پہ وہ راضی ہے، اس کے رزق پہ خوش ہے، اور اس کے عطا پہ راضی ہے، اور دنیا میں جو اسے حلاوت ایمان ملتی ہے، ایمان کی مٹھاس ملتی ہے، اور وہ نعمت اللہ سے محبت کی نعمت، قرآن پڑھنے کی نعمت، نماز پڑھنے کی نعمت، یہ ساری ہے۔ عافیت سب سے بڑی نعمت، الف نعمہ، عافیت ہزار نعمت ہے۔ تندرستی اردو میں کہا جاتا ہے ہزار نعمت ہے، عربی میں کیا؟ العافیت الف نعمہ، عافیت جو ہے ہزار نعمت ہے۔ کیونکہ عافیت نہ ہو، بندہ بیمار ہو تو لاکھوں کا سامنے سامان پڑا ہو تو کچھ بھی نہیں۔ دنیا کی ایک امیر عورت جس کا بڑے محلات ہیں، وہ ہاسپٹل کے اندر اپنی ڈائری میں لکھتی ہے کہ میرے پاس شاندار گھر ہے لیکن میں ہاسپٹل کے اندر بستر پہ ہوں، اور وہ کہتی ہے کہ میرے پاس جہاز ہیں اپنے پرائیویٹ، ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے، ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے، لیکن ابھی میں ویل چیئر پر لیب اور اپنے اس وارڈ کی تک منتقل ہوتی ہوں۔ کیا ان نعمتوں کا فائدہ عافیت جب نہ ہو؟ تو عافیت بہت بڑی نعمت ہے، اور روزہ جو ہے اس کا عافیت سے بھی بڑا تعلق ہے۔ اس کی جزا جو ہے، اس کا بدلہ اور ثواب میں سب سے بڑی جو چیز ہے دنیا میں وہ عافیت ہے۔ آپ نے فرمایا صوموا تصحوا، صحیح جامع صغیر کی روایت ہے، اور روزہ رکھو صحت مند رہو گے۔ اور آج جدید سائنس، میڈیکل سائنس، بہت سے ڈاکٹر، انہوں نے اپنے ریسرچ پیپر، انڈیا کے ایک ڈاکٹر پی ایچ ڈی، اس نے ریسرچ پیپر اپنا تیار کیا، اور جو عالمی ان کی کانفرنس ڈاکٹروں کو ہی اس نے پیش کیا کینسر کا علاج، اور کینسر کا علاج اس نے جو بتایا کہ 1 سال میں 30 یا 40 دن بندہ بھوکا رہے۔ جو سیلز ہیں کینسر کے، جب انہیں کچھ نہ ملے، بندہ بھوکا رہتا ہے تو وہ جسم ان سیلز کو کھا جاتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور وہ خود بخود جو ہے وہ علاج اس کا ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے کینسر۔ اور آج سے 1400 سال سے بھی پہلے
جب روزے کی فرضیت مدینہ میں ہوتی ہے تو یہ امت کے لیے رحمت بن کے آیا روزہ، جس سے کینسر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جو ہر سال جو ہے 1 مہینے کے روزے رکھتا ہے 30 دن، پھر آپ نے ترغیب دلائی کہ جس نے 6 دن شوال کے اس کے بعد روزے رکھے، گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے، 36 ہو گئے۔ پھر ہر مہینے 3 دن روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا کہ یہ بھی سنت ہے، اور اس کی وصیت کی بات صحابہ کو۔ پھر جمعرات اور سوموار کا آپ روزہ رکھتے، عرفہ کا روزہ رکھتے، یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے، تو 40 سے تو اوپر بن جاتے ہیں تقریباً یہ روزے۔ تو بندہ جو ان پہ عمل کر لے تو آخرت میں تو اجر ملے گا، دنیا میں بھی اسے صحت اور عافیت مل جائے گی۔ تو آتے ہیں ہم کتاب العبادات باب الصیام میں۔ پہلی حدیث جو ہے رمضان کے روزوں کی فضیلت کے بارے میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، اللہ سے اجر کی امید کی، ایمان کے ساتھ، یعنی اسے واجب سمجھتے ہوئے، فرض سمجھتے ہوئے، بوجھ نہیں سمجھتے ہوئے کہ یہ یار کیا بوجھ ہے اور یہ واجب ہے، مشقت ہے اس کے اندر، بڑا لمبا مہینہ ہے، پورے مہینے کے روزے، یہ نہیں، بلکہ یقین کے ساتھ کہ اللہ نے یہ فرض کیے ہیں، واجب کیے ہیں، تو اسے رکھ رہا ہے۔ وہ احتساباً، اور اللہ سے اجر کی امید سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ کتنا بڑا اجر ہے، سارے گناہوں کی معافی۔ اور یہ بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے، یعنی متفق علیہ۔ اس حدیث کو جو متفق علیہ ہوتی ہے، بخاری اور مسلم میں حدیث جو ہوتی ہے، اس کے بارے میں بخاری اور مسلم کی جو حدیث ہے، اس کو ذرا بریک لگائیں، روکیں اس کو، کیمرے کو سٹاپ کرنا ہے، اس کو سائیڈ والا بٹن ریڈ کے۔ تو رمضان کے روزے جو ہے ایمان اور احتساب، یہ 2 شرط ہے، یقین کے ساتھ، اس اعتقاد کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ روزے فرض کیے ہیں اور واجب ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور یہ رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن کو بھی نازل کیا۔ قرآن بہت بڑی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی، بہت عظیم کتاب ہے، کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اس مہینے کو یہ فضیلت ملی جس میں قرآن نازل ہوا کہ وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل، اور وہ مہینے کے اندر ایک ایسی رات جس رات قرآن کو نازل کیا گیا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک لیلۃ القدر، 1000 مہینے سے افضل وہ رات، عبادت اس رات کی 1000 مہینے سے افضل عبادت ہے، تو وہ رمضان کے اندر ہے۔ تو رمضان کے اندر ہی روزہ فرض ہوا کہ رمضان کے ہم روزے رکھیں، یعنی جتنی عبادات اور جتنی فضیلت رمضان کے مہینے کی ہے، پورے سال میں کسی اور مہینے کو وہ فضل نہیں ملا۔ تو روزے کے اندر بندہ اور روحانی طور پہ مضبوط ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے اس نے جو ہے کھانا پینا چھوڑ دیا، جو روٹین تھی، عادت تھی۔ گناہ ہم کیوں چھوڑتے ہیں؟ اللہ نے منع کیا، گناہ نہیں کرنا، یہ نافرمانی نہیں کرنی، یہ عبادت کرنی ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ کھانی نہیں، یہ کام غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، یہ حرام کام ہے۔ کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے حکم، ہمیں عادت نہیں ان چیزوں کی۔ تو جب وہ روٹین جو عادت ہوتی ہے کھانے پینے کی وہ چھوڑ دیتے ہیں، تو جو اصل ہماری روٹین میں نہیں ہے، جھوٹ بولنا، دغا دینا، گناہ کرنا، تو اس سے جان چھڑانا اور آسان ہو جاتا ہے۔ گویا یہ تربیت ہوتی ہے، وہ کتاب جو نازل ہوئی اس مہینے میں، اس کے جو ثمرات ہیں، اس کے جو فوائد ہیں جو ہمیں ملیں گے، وہ اس کا ذریعہ کیا ہے؟ روزہ، کہ روزہ رکھیں گے تو اس قرآن پر عمل کرنے کے لیے ہمیں تربیت دی جا رہی ہے۔ کسی مہینے میں قرآن نازل ہوا، یہ تربیت ہے، یہ ورکشاپ ہے آپ لوگوں کی، آپ لوگ اس پہ عمل کریں گے، اس ورکشاپ میں نکلیں گے تو یہ کتاب عزیز جو آخری عشرے میں لیلۃ القدر میں نازل ہوئی، اس پر عمل کرنا زندگی میں آسان ہو جائے گا۔ تو یہ بڑی حکمتیں ہیں۔ روزہ رمضان میں کیوں فرض ہے، شعبان میں نہیں، کسی اور مہینے میں کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ قرآن اس میں آیا، اور قرآن کیا ہے؟ اللہ کے احکامات ہیں، اوامر ہیں،
مناہی ہیں، یہ کام کرو، یہ نہ کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کھاؤ، یہ کھانا حلال ہے، یہ حرام ہے، اس کو نہ کھاؤ، یہ کام برا ہے۔ تو یہی قرآن وہ شریعت ہے، اس میں امر ہے، اللہ کا حکم ہے اور مناہی ہے۔ اس پر عمل کے لیے رمضان ہمارے لیے ورکشاپ اور تربیت ہے، اور اللہ کا قرب پانے کے لیے اور اللہ کی رحمت کو سمیٹنے کے لیے۔ تو اس میں رمضان کے روزوں کی یہ فضیلت اور یہ ثواب ہے کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جہاں بھی آتا ہے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ ذہن میں رہے صغیرہ گناہ اس سے مراد ہے۔ کبیرہ گناہ جو ہیں جن میں وعید ہے، جن میں کہا کہ جہنم اسے ملے گی، جس پہ لعنت ہے، جس پہ اللہ کا غضب ہے، یہ جہاں جملے آئے جس کام پہ، وہ کبیرہ گناہ ہے، ان کے لیے توبہ کی ضرورت ہے۔ جیسے ایک حدیث میں فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، قتل النفس، کسی کا قتل کرنا، شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا۔ تو یہ بڑے بڑے گناہ بتایا آپ نے۔ تو یہ گناہ جو ان کے لیے توبہ کی ضرورت ہے، توبہ بندہ کرے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے تو اللہ چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے، چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے۔ زنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس سے پہلے جو مقدمات ہیں زنا کے، بوسو کناری، معانقہ، یہ چیزیں، یہ چھوٹے گناہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس اور کہا کہ مجھ سے جو ہے گناہ ہو گئے ہیں، اور کوئی بوسو کناری انہوں نے کی تھی، کسی سے غلطی ہو گئی۔ نماز پڑھی نبی علیہ السلام کے پاس، نماز کے بعد نبی علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے نماز کے ساتھ۔ تو چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور بڑے گناہ اس کے لیے توبہ کی ضرورت ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، گناہ جو ہیں وہ نیکیوں کو کھا جاتے، جو گناہ ہے وہ مٹ جاتے ہیں، نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، گناہوں کو مٹا دیتی ہیں نیکیاں۔ اور حدیث میں فرمایا اتبع السیئۃ الحسنہ تمحوها، گناہ ہو جائے تو نیکی کرو اس کے بعد، یہ اسے مٹا دے گی۔ کوئی انسان کہے کہ میں دھلا ہوا دودھ سے، مجھ سے کبھی گناہ نہیں ہوا، یہ ناممکن ہے، کیونکہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، تمام آدم کی اولاد غلطی کرنے والے ہیں۔ وخیر الخطائین، ان میں اچھے کون ہیں؟ خیر الخطائین، غلطیوں کرنے والے، گناہ کرنے والے اچھے کون ہیں؟ التوابون، جو توبہ کر لیتے ہیں، جو رب کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ تو توبہ کے دروازے کھلے ہیں کہ موت تک، اور جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا۔ تو یہ رمضان المبارک جو اسے خوشخبری سمجھتے ہوئے اس کا استقبال کرتا ہے، اس مہینے کا استقبال کرتا ہے، رمضان کے مہینے کا، اور اس روزہ رکھتا ہے، خوشی کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، تو اس کے لیے اس کے سارے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ نفلی روزے کا کیا ثواب ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کلو عمل ابن آدم یضاعف، ہر ابن آدم کا عمل جو ہے اسے دگنا تگنا بڑھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ الحسنۃ عشر امثالها، ایک نیکی 10 گنا، ایک نیکی کتنی؟ 10 گنا جو ہے بڑھا دی جاتی ہے۔ کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ بوتل سے پانی پینا جائز ہے؟ کیونکہ مشکیزے سے منہ لگا کے پانی پینا جائز نہیں ہے، منع کیا آپ نے۔ وجہ یہ ہے کہ مشکیزے کے ساتھ اسے قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ مشکیزے کے اندر نظر نہیں آتا آپ کو، جلد کا ہوتا ہے، چمڑے کا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اندر کوئی کیڑا ہو، کوئی موذی چیز ہو، وہ بھی آپ کے پیٹ میں چلے جائے۔ یہ شفاف ہے بوتل، آپ کو نظر آ رہا ہے پانی اس میں، اگر اس میں کوئی چیز ہو تو نظر آ جائے گی، اس لیے اس میں پینا جائز ہے۔ یہ فائدہ۔ تو فرمایا ابن آدم کا ہر عمل جو ہے الحسنۃ عشر امثالها، اللہ تعالیٰ 10 گنا تک بڑھا دیتے ہیں نیکی کو، الی 700 ضعف، 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ قال اللہ عز وجل
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، جس حدیث کے اندر یہ آئے کہ اللہ کے نبی کہیں قال اللہ، اللہ کہتے ہیں، تو وہ حدیث قدسی ہے، یعنی وہ حدیث اللہ کا فرمان ہے، لیکن الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور وہ قرآن نہیں ہے، اس کی تلاوت نہیں کی جائے گی، لیکن اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا الصوم، سوائے روزے کے۔ ہر عمل، نماز پڑھی 10 نمازوں کا ثواب، بلکہ نماز فرض 50 نماز کے برابر بھی آتا ہے حدیث میں۔ سبحان اللہ کہا، کوئی نیکی کی، ایک نیکی کی 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ الا الصوم، روزے کے علاوہ، فرمایا فإنہ لی وأنا أجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ کیا معنی ہے اس کا؟ سارے کام عبادات تو اللہ کے لیے ہی ہیں، روزہ اللہ کے لیے کیسے خاص ہے؟ روزہ اس لیے اللہ کے لیے خاص ہے کہ روزے میں ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ جو صحیح ریالٹی کے اندر جس نے روزہ رکھا ہے، واقعی وہ کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے، تو وہ روزے میں ہے، تو یہ واقعی بندے اور رب کے درمیان راز ہے۔ چھپ کے وہ پی تو سکتا ہے نا پانی، کھانا بھی کھا سکتا ہے چھپ کے کمرے میں، لوگوں کو کہتا رہے کہ میں روزے سے ہوں، اور کمرے میں جو ہے کھانا پینا بھی کھا رہا ہو۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ طالب علم جو ہے بھاگا ہوا استاد کے پاس گیا کہ فلاں بچے نے کھانا کھا لیا، تو جا کے وہ دیکھا تو وہ جناب سوئیاں کھا رہے تھے حضرت۔ اس نے کہا کہ اب میں کیا شکایت کروں شاگرد کی، استاد جی جو خود ہے وہ سوئیاں کھا رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ گناہ جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، تو یہاں پہ آپ نے فرمایا الا الصوم، روزہ جو ہے میرے لیے ہے، کیونکہ یہ راز ہے بندے اور انسان کے رب کے درمیان میں۔ ایک نان مسلم مسلمان ہو جاتا ہے، ایک بوڑھے آدمی کو وہ دیکھتا ہے، وہ شپنگ یارڈ میں کسی مینا میں کسی بندرگاہ پہ لوڈنگ کرتا تھا بحری جہاز پہ۔ رمضان کے مہینے اس نے انڈونیشیا ایک بوڑھے کو دیکھا، وہ سامان اٹھا رہا ہے، پسینے میں شرابور ہے، اس نے اسے اپنے کیبن میں بلایا، اسے کہا کہ یہ شربت ہے پی لو، تمہیں گرمی بڑی لگ رہی۔ اس نے کہا کہ میں روزے سے ہوں، میں نہیں یہ پی سکتا۔ اس نے کہا روزے سے ہے، ابھی کون کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا، یہ پھر روزہ ختم ہو جائے گا میرا۔ اور اس نے وہ نہیں پیا۔ وہ بندہ بڑا حیران ہوا، اتنی گرمی، یہ کیا ایسی طاقت اور قوت ہے ایمان کی کہ جو کمرے کے اندر بھی لوگ بھی نہیں دیکھ رہے اور یہ پانی نہیں پی رہا اور روزے پہ قائم ہے، یہ وہ کیا قوت ہے جس نے اسے روکا ہوا ہے؟ یہ وہ ایمان ہے نا۔ تو اس نے مطالعہ کیا اسلام کا اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو ہماری یہ عبادات جو ہیں یہ بھی دعوت ہے، جب ہم ان سے عمل کریں یہ بھی دعوت بنتی ہیں۔ کسی کو بلانے سے زیادہ بڑی دعوت یہ ہوتی کہ آپ کے عمل کو دیکھ کے کوئی لوگ جو آدمی جو اسلام کی طرف آ جائے۔ تو یہ بندے اور رب کے درمیان میں راز ہے کہ انسان کو نہیں، بندے کو اللہ کو پتہ ہے کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں۔ تو کیونکہ روزہ اگر حقیقت میں ہے تو یقیناً اس میں صبر کی ضرورت ہے، اس میں تحمل کی ضرورت ہے۔ فرمایا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، لکھنے والے لکھ نہیں سکتے، بس وہ لکھیں گے روزہ، بندے نے روزہ رکھا، اس کا ثواب کتنا یہ اللہ ہی دیں گے۔ يَدَعْ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، اپنا کھانا پینا اور شہوت کو میرے لیے چھوڑا۔ اس حدیث سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ شہوت کو چھوڑنا بھی روزے کا حصہ ہے۔ صرف کھانے پینے سے بندہ منہ موڑ لے، غیبت بھی کرتا رہے، چغلی بھی کرتا رہے، گالیاں بھی نکالتا رہے اور گندی تصویریں بھی دیکھتا رہے، شہوت کے کام بھی کوئی اس طرح کرتا رہے، تو اس نے تو روزے کا پھر مقصد فوت کر دیا۔ شہوت کو بھی چھوڑنا ہے اور اپنے کھانے پینے کو بھی چھوڑنا اور گناہوں کو بھی چھوڑنا ہے۔ یہ صحیح مسلم میں کتاب الصیام باب فضل الصیام میں حدیث ہے۔ تو اس حدیث میں کیا ہے کہ اجر اس کا بہت زیادہ ہوگا جب اللہ خود دیں گے، لکھنے والے اس کا اجر نہیں لکھ پا رہے اور اللہ کہتے ہیں کہ میں ہی اس کا روزہ اجر دوں گا، اس کا مطلب اس کا اجر عظیم ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ علیک بالصوم، ایک صحابی نے کہا کہ مجھے کوئی عمل، ہر صحابی جو ہے کوئی نہ کوئی وصیت پوچھتا تھا آپ سے، تو آپ نے ایک صحابی کو کہا علیک بالصوم، تم روزے کو مضبوطی سے تھام لو، فإنہ لا عدل لہ، اس کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کرتی۔ تو روزہ بھی ایک عبادت ہے، یہ بھی ایک انداز ہے رب کو منانے کا۔
ان سہل رضی اللہ عنہ، سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام سے قال ان فی الجنت بابا یقال لہ ریان، جنت میں ایک دروازہ ہے اس کا نام ہے باب الریان، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، قیامت کے روز روزے دار اس دروازے سے داخل ہوں گے، لا يدخل منہ احد غیرہم، روزے داروں کے علاوہ اس دروازے سے کوئی نہیں جائے گا، یقال این الصائمون، کہا جائے گا کہاں ہیں روزے دار، فیقومون، وہ کھڑے ہوں گے، لا يدخل منہ احد غیرہم، ان کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا، فاذا دخلوا اغلق، اگر وہ داخل ہو جائیں گے اس دروازے سے وہ بند کر دیا جائے گا، فلم يدخل منہ احد، پھر کوئی اس میں سے داخل نہیں ہوگا۔ اور یہ بخاری اور مسلم میں روایت ہے، کتاب الصوم باب الریان للصائمین۔ تو دروازوں میں کچھ دروازوں کے نام حدیث میں مینشن ہے، ذکر ہے، جن میں باب ریان، اسی طرح ایک حدیث میں باب الصدقہ بھی آتا ہے، صدقے کا باب، جو صدقہ زیادہ کرنے والے وہ اس سے جائیں گے۔ تو باب الریان سے یہ لوگ داخل ہوں گے۔ تو ایک اسپیسیفک خاص دروازہ بھی جنت میں اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے رکھا ہے، تو یہ بھی فضیلت ہے۔ ایک اور حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کہ متفق علیہ بخاری اور مسلم میں ہے، اس میں ہے کہ آپ نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے، قال کل عمل ابن آدم لہ، ہر عمل ابن آدم کا اس کے لیے ہے، الا الصوم، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ ساتھ اس حدیث میں ایک اضافہ ہے، یہ ادا جو ہے روزہ ادا کرنے کے لیے جو صبر، جو مشقت ایک روزے دار اٹھاتا ہے، اس مشقت میں یہ بھی ہے کہ پورا دن اس میں کھانا پینا بند ہے، تو معدے سے کچھ ہوائیں، کچھ مہکیں اٹھتی ہیں جو چہرے کو، منہ کو متاثر کرتی ہیں، اور اس کے منہ کی بو بدل جاتی ہے۔ اس کے باوجود انسان کو مسواک کرنی چاہیے، لیکن پھر بھی سانس میں کچھ تھوڑا بہت آ جاتی ہے اسمیل۔ تو حدیث میں آتا ہے وَلَا خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ، کیونکہ اللہ کی اطاعت میں یہ مشقت اس نے اٹھائی، ناپسندیدہ اور مشقت والی یہ چیز اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں برداشت کی، فرمایا وَلَا خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، مسک کی بڑی پیاری اور بھینی خوشبو ہوتی ہے، اس خوشبو سے بھی زیادہ، جو کہ محل لاکھوں کا تولہ ہے، شاید مسک کبھی خالص ملتی بھی نہیں، ہزاروں اور بہت مہنگی ہے، فرمایا اس مسک سے بھی زیادہ اللہ کو وہ پسند ہے، کیونکہ اس نے وہ مشقت کے لیے اٹھائی ہے۔ چہرے کی، منہ کی وہ ہوا، منہ کی مہک جو چینج ہو جانا ہے، وہ کستوری سے بھی زیادہ اللہ کو پسند ہے، کیونکہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں وہ یہ اس نے اس کے منہ کی یہ جو مہک ہے چینج ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسا تھا روزے میں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، یہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے، وہ تو فرض ہے نا رمضان کے، اس کے علاوہ، یصوم حتی نقول لا یفطر، آپ روزہ رکھتے، ہم کہتے کہ افطاری نہیں کریں گے، یصوم حتی نقول لا یفطر، ہم کہتے ہیں کہ افطار پتہ نہیں چھوڑیں گے ہی نہیں، روزہ مسلسل رکھتے، ویفطر، اور پھر جب چھوڑ دیتے، حتی نقول لا یصوم، ہم سمجھتے کہ اب روزہ نہیں رکھیں گے، یعنی آپ کبھی روزہ مسلسل رکھتے، کبھی چھوڑ بھی دیتے، رکھتے بھی اور چھوڑ بھی دیتے۔ آگے تفصیل آئے گی کہ کب آپ زیادہ روزے رکھتے تھے، کب یعنی آپ نے ترغیب کن چیزوں کی دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف روزے کو کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ اس کا بدلہ صرف میں ہی دوں گا دوسرے اعمال کے بدلے میں، کیونکہ اس میں وہ شرف ہے اور وہ اس کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حساب کتاب میں نہیں آتا کہ اسے لکھا جائے، اللہ ہی اس کا ثواب دیں گے۔ اسی طرح جو نفلی روزہ ہے اس کا بھی بڑا ثواب ہے، جس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جو تطوع نفلی عبادت کو اپناتا ہے کوئی بھی ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، جو واجب سے آگے بڑھ کر نفلی عبادات کو اختیار کرتا ہے، چاہے وہ روزہ ہو یا نماز ہو۔
تو تطوع جو ہے وہ ہے ہر چیز جو واجب سے زیادہ ہے اسے تطوع کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں رمضان کے علاوہ جو روزے ہیں جن کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کیا، فرمایا جن میں رمضان کے فوراً بعد 6 روزے ہیں شوال کے، اور یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم میں ہے۔ ابو ایوب الانصاری راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من الشوال، جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے پھر 6 اس کے بعد شوال کے رکھے، کان کصیام الدہر، اس نے گویا پورے سال کے روزے رکھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کے روزے کتنے ہیں؟ 30 کو اگر ہم ضرب دیں 10 سے، ایک نیکی کا 10 گنا ثواب ہے، تو کتنے ہو گئے؟ 300، اور 6 روزے بعد میں رکھے جائیں شوال کے، اس کو 10 سے ضرب دیں تو کتنا ہوتا ہے؟ 60۔ 360 یہ ہجری سال جو ہے 360 دن کا ہوتا ہے، تو یعنی اس نے 360 روزے رکھے۔ یہ ہے کیلکولیشن ہماری، لیکن حقیقت یہ ہے حنابلہ اور فقہا جو ہیں شوافیہ، ان کا یہ کہنا ہے اس سے مراد 6 کو 10 سے ضرب نہیں دی جائے گی، یعنی 6 روزے رکھنے کا ثواب رمضان جو ہے وہ اسے ملانے کی ضرورت نہیں، اس کا تو اجر اللہ نے دینا ہے، اور وہ پتہ نہیں مینشن نہیں ہے 10 گنا ہے 700 گنا ہے، کتنا اللہ ہی دیں گے۔ یہ 6 روزوں کا ثواب اتنا ہوگا گویا پورے سال کے روزے رکھے، 6 کا 10 سے ضرب نہیں ہوگی، پورے سال کا ثواب ہے 6 روزے رکھنے کا، یعنی رمضان کا تو ثواب ہے جو، اس کے بعد 6 یہ رکھے تو 1 سال پورا اس نے گویا روزے رکھے، یہ ثواب اسے ملے گا۔ تو یہ ثواب جو ہے رمضان کے بعد شوال کے روزے 6 جو ہیں عید والے دن روزہ رکھنا منع ہے، اس کے بعد جو ہے رکھے جا سکتے ہیں، شروع شوال میں، وسط میں، اینڈ میں، الگ الگ مسلسل، یہ اجازت ہے، لیکن شوال کے مہینے میں ہو، شوال کے پورے مہینے کے اندر ہو، چاہے آخری ایام میں یا درمیان میں یا شروع میں، عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے، کیونکہ عید کے دن روزہ شیطان رکھتا ہے۔ تو 6 روزے رکھنے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو رمضان کے روزوں میں کمی کوتاہی جو ہے وہ نفلی عبادت سے اللہ تعالیٰ پوری کر دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث جو ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے بندے کا محاسبہ نماز کا ہوگا قیامت کے روز، اللہ تعالیٰ کہیں گے اپنے فرشتوں کو، اور وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں انظروا فی صلاۃ عبدی، میرے بندے کی نماز دیکھو، اتمہا ام نقصہا، اس نے پوری پڑھی ہے اس میں نقص ہے، کمی ہے، فإن كانت تامہ کتبت لہ تامہ، پوری پڑھی ہے تو لکھ دی گئی کہ پوری نماز پڑھی ہے، وإن كان انتقص منها شيء، اگر اس میں کمی ہوگی تو قال انظروا هل لعبدی من تطوع، دیکھو میرے بندے کی کوئی نفلی نماز ہے، فإن كان له تطوع، اگر نفلی نماز ہوگی قال اتموا لعبدی فریضته من تطوعه، جو فرض نماز میں کمی ہے وہ نفلی نماز سے پوری کرو، ثم تؤخذ العمال على ذاکم، اسی روٹین میں اسی پیٹرن میں باقی بھی اعمال ہوں گے، جیسے روزہ ہے، روزہ اگر نقص ہے فرض روزوں میں تو نفلی روزوں سے ان کو پورا کیا جائے گا۔ تو یہ ثواب ہے 6 روزے شوال کے رکھنے کا رمضان کے بعد۔ شعبان کے روزے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے کثرت کے ساتھ، نفلی روزے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر، آپ اتنا روزہ رکھتے کہ رمضان کے شعبان میں کہ آپ افطار نہیں کریں گے، اور پھر آپ چھوڑ دیتے، ہم کہتے کہ لا یصوم، اب روزہ نہیں رکھیں گے۔ فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان، میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مہینے کے پورے روزے رکھے ہوں سوائے رمضان کے۔ وما رأیتہ اکثر صیاما منہ فی شعبان، اور سب سے زیادہ جس مہینے میں روزے رکھے، رمضان تو پورا رکھا، وہ مہینہ شعبان ہے، شعبان سے بڑھ کر کوئی اور مہینہ نہیں جس میں آپ نے بہت زیادہ روزے رکھے ہوں، اور یہ بھی متفق علیہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے۔ تو یعنی زیادہ روزے شعبان کے اندر رکھنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔
تو اس میں بھی حکمت ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بندہ پہلے ہی اپنے آپ کو عادی بنا لے کہ رمضان کے مہینے میں اچھے طریقے سے روزے رکھ سکے، اور بندے کو عادت پڑ جائے روزہ رکھنے کی اور تکلیف اور مشکل نہ محسوس ہو۔ اسی طرح صیام محرم الحرام کے روزے رکھنا جو ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو ہے صحیح مسلم میں ہے، آپ نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے نفلی روزے کس مہینے کے ہیں؟ شہر اللہ المحرم، محرم کے۔ وافضل الصلاۃ بعد الفریضہ، فرض نماز کے علاوہ نفلی نماز میں سب سے افضل کون سی نماز ہے؟ صلاۃ اللیل، رات کی نماز، تہجد کی نماز۔ تو اشہر الحرم جو ہیں، 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، جس میں محرم الحرام ہے، اس میں روزہ رکھنا رمضان کے بعد افضل ہے۔ اسی طرح عرفہ کا روزہ اور عاشورہ کا، 9 ذی الحج کا روزہ اور 10 محرم کا روزہ، اور اس میں اگر 9 کا بھی ساتھ رکھ لے تو بہتر ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، آپ سے سوال کیا گیا عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں، آپ نے فرمایا کفارۃ سنتین، 2 سال کے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ عرفہ کا روزہ 9 ذی الحج کا۔ وسئل عن صوم یوم عاشورہ، اور 10 محرم کا روزہ، عاشورہ کا روزہ، اس کے بارے میں پوچھا گیا، فقال کفارۃ سنہ، 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ مسند احمد کے اندر روایت ہے، اور رجال ثقات، اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔ عاشورہ کا روزہ جو ہے یہودی رکھتے تھے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے اور بنی اسرائیل کو نجات دی تھی، تو شکر کے طور پہ بنی اسرائیل نے رکھا، تو یہودی رکھتے تھے مدینہ میں۔ شروع میں عاشورے کا روزہ واجب تھا، پھر وہ منسوخ ہو گیا حکم، اور رمضان کے روزے واجب ہو گئے، تو پھر آپ نے جسے کہا کہ جو رکھنا چاہے رکھے اور جو نہ رکھنا چاہے نہ رکھے، لیکن آپ نے فضیلت باقی رہی کہ اس دن کے روزے سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور آپ نے کہا کہ نہ، ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ان یہودیوں سے، تو آپ نے بھی رمضان عاشورے کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ عرفہ کے دن کیا حاجی لوگ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں؟ جو حج میں ہیں، کچھ لوگ رکھتے ہیں، ہم نے کئی دفعہ دیکھا، حج میں سمجھاتے ہیں کہ حج میں روزہ رکھنا جو ہے، جو حاجی حج کر رہے ہیں عرفہ کا روزہ نہ رکھیں، کیونکہ سنت یہ نہیں ہے۔ حدیث ہے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین میں سے ہیں، فرماتی ہیں ان الناس شکوا فی صیام رسول اللہ، لوگوں کو شک ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں، یوم عرفہ کے دن، فارسلت الیہ میمونۃ بحلاب اللبن، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیالہ دودھ کا بھیج دیا نبی علیہ السلام کی طرف، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ کا روزہ ہے یا نہیں۔ وَهُوَ وَاقِفٌ فِي الْمَوْقِفِ، آپ کھڑے تھے موقف میں، عرفہ کے میدان میں، فَشَرِبَ مِنْهُ، آپ نے وہ پیا دودھ، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، اور لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے۔ تو جس میں یہ دلیل ملتی ہے کہ حاجی کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے یوم عرفہ کا، اور یہ بخاری اور مسلم میں روایت ہے، رواہ البخاری کتاب الصوم، صوم یوم عرفہ، اور صحیح مسلم میں کتاب الصوم، باب استحباب الفطری للحاج، یہ امام نووی نے اس پہ باب باندھا ہے کہ اس چیز کا مستحب ہونا کہ حاجی جو ہے وہ روزہ نہ رکھے حج کے اندر یوم عرفہ کا۔ تو ایک حدیث میں یہ آتا ہے، آپ نے فرمایا الصلوات الخمس، 5 نمازیں، والجمعۃ الی الجمعہ، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک، ورمضان الی رمضان، ایک رمضان دوسرے رمضان تک، مکفرات ما بینہن، یہ کفارہ بن جاتے ہیں جو ان کے درمیان گناہ ہوئے ہیں، یعنی ایک رمضان پا لیا، اگلا پا لیا، درمیان میں جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اذا اجتنب الکبائر، اگر کبیرہ گناہوں سے بندہ بچ گیا، کبیرہ گناہ جو ہیں وہ معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے توبہ کی ضرورت ہے۔ اسی طرح روزہ جمعرات کو اور سوموار کا روزہ رکھنا، آپ نے فرمایا، اسی حدیث میں آتا ہے کہ میں ولدت فیہ، میں پیدا ہوا یعنی یوم الاثنین کو، وفیہ انزل علیہ، اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی،
اور ایک ابو ہریرہ کی دوسری ایک روایت میں، یہ روایت جو ہے صحیح مسلم میں ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں ہے تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس، اللہ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں جمعرات اور سوموار کو، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل رب کے سامنے پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ یہ ترمذی کے اندر روایت ہے، باب ما جاء فی یوم الاثنین والخمیس۔ تو اس میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ آپ کی ولادت ہوئی اس دن، تو ولادت منانے میں حلوے نہیں کھانے چاہیے بلکہ روزہ رکھنا چاہیے۔ آپ سوموار کے دن پیدا ہوئے، لوگ حلوہ اور بریانی کھاتے ہیں، روزہ رکھنا چاہیے، آپ روزہ رکھتے تھے جس دن پیدا ہوئے۔ تو سوموار کا دن جو ہے یہ معلوم ہے اور پتہ ہے، باقی تاریخ کا کوئی پتہ نہیں، آپ 8 کو 9 کو 12 کو مختلف اقوال ہیں۔ اسی طرح ہر مہینے 3 روزے کے بارے میں آپ نے جو ابو ہریرہ کو وصیت کی کہ میں 3 وصیتیں کی، فرمایا کہ مجھے میرے خلیل نے وصیتیں کی 3، انہیں نہ میں چھوڑوں حتیٰ کہ مجھے موت آ جائے، جن میں ایک تھی کہ ہر مہینے 3 روزے رکھوں اور نماز چاشت پڑھوں اور وتر کی نماز پڑھ کے سوؤں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ نے یہ وصیت کی۔ اسی طرح ایام بیض کے روزے رکھنے، لا یفطر ایام البیض فی حضر ولا سفر۔ عبداللہ ابن عباس سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سفر میں اور نہ مقیم جب ہوتے ایام بیض کے روزے نہ چھوڑتے۔ ایام بیض کیا ہے؟ 13 14 15 کے، چاند کی، جب چاند پورا ہوتا ہے اس کے روزے جو ہے یہ بھی رکھنا جو ہے مستحب ہے۔ تو آپ نے فرمایا اذا صمت من الشہر ثلاثا، ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ اگر مہینے کے 3 روزے رکھو فصم 13 و 14 و 15 و 15، اگر 3 روزے رکھنے ہیں تو 13 کا رکھو، 14 کا اور 15 کو، ہر چاند کی تاریخ کو۔ تو روزہ جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک روایت ہے بنی اسرائیل سے ہے کہ جس نے چاہیے جس کو کہ اس کا چہرہ روشن ہو تو ایام بیض کے روزے رکھے، حالانکہ صحیح روایت نہیں نبی علیہ السلام سے، یعنی بنی اسرائیل کی روایت ہے جس کے بارے میں کہا ہے حدث ولا حرج، اسے بیان کریں لیکن جھوٹا اور سچا نہیں کہہ سکتے۔ تو ایام بیض کے اور بھی فائدے ہیں، کچھ اہل علم نے بہت سی چیزیں لکھی کہ 13 اور 14 اور 15 کو کیوں روزہ رکھنا ہے۔ آپ اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں 13 14 15 کو، سب سے زیادہ جرائم جو ہیں 13 14 15 کو ہوتے ہیں۔ وجہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب سورج چاند بڑا ہوتا ہے، فل ہوتا ہے، اور سمندر کی لہریں جوش میں آ جاتی ہیں، سمندر میں مد و جزر، جب چاند پورا ہوتا ہے تو باہر آنے لگ جاتی ہیں لہریں، اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کے جسم کے اندر زیادہ پانی ہے یا خون ہے، لیکوڈ زیادہ ہے، تو جب یہ 3 دن روزہ رکھنا ہے تو انسان جو ہے اس کے اندر سکون آ جائے گا، روزہ رکھنے سے وہ جوش اور وہ حدت ختم ہو جائے گی جو ان 3 دنوں میں ہوتی ہے، کیونکہ انسان غصے میں آتا ہے، جذباتی ہوتا ہے، جب وہ کسی کو قتل کرتا ہے، جب کسی کو مارتا ہے، جب غصے میں آتا ہے کسی کو طلاق دیتا ہے، تو سارے جرائم زیادہ 13 14 15 کو ہوتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے طبیعت کے اندر اعتدال آ جاتا ہے۔ یہ حکمتوں میں سے ہے جس پہ کوئی نص نہیں ہے شرعی، یہ اجتہادات میں سے ہے۔ اللہ کے ہاں تو اجر ہے کہ ایک روزہ جو اللہ کی راہ میں رکھتا ہے اللہ 70 سال جہنم سے اسے دور کر دیتے ہیں، 70 خریفہ۔ تو یہ فائدے ہیں دنیاوی، یہ اجتہاد ہے۔ اور ایام بیض کے بھی 3 روزے نفلی روزوں میں شامل ہیں۔ میرا خیال اس موضوع کو بھی ٹائم آسان کا ہونے والا ہے، ہم انشاءاللہ تعالی اگلے لیسن میں جو ہے روزے کا موضوع جو ہے کلوز کریں گے، اور پھر اس کے بعد حج کے ثمرات اور فوائد اور اس پہ بات ہوگی۔ اس کو جو ہے روک دیں، بند کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ